بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكما ورد في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها؟ قال عليه الصلاة والسلام: ذكر كثرة الموت وتلاوة القرآن، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، ابھی دو چند دن پہلے اتوار کو ایک بہت ہی بابرکت شب گزری ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے. اس شب برات میں بہت سارے اہم ترین فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سال بھر کے لیے، سال بھر کے بجٹ کے طور پر کیے جاتے ہیں. جیسے کسی کو عزت کا ملنا، کسی کا ذلیل ہونا، اور کون حج کرے گا، اور دنیا میں کس کو کتنا رزق ملے گا، بارش کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی، اسی طریقے سے کس کو اولاد ہوگی، اور کون دنیا میں آئے گا، کون دنیا سے جائے گا، اور کہاں کہاں کی مملکتیں زوال پذیر ہوں گی، اور کس کو عروج حاصل ہوگا. یہ سارے کے سارے فیصلے شب برات میں کیے جاتے ہیں. ان تمام فیصلوں میں ایک اہم ترین فیصلہ جو ہوا ہے وہ ہے موت اور حیات کا فیصلہ، کہ گزشتہ شب برات سے لے کر آئندہ شب برات تک کتنے لوگ دنیا میں آئیں گے اور کتنے لوگ دنیا سے جائیں گے. یہ بھی ایک اہم ترین فیصلہ ہوا ہے. نہیں معلوم کہ اس فیصلے میں ہمارا بھی نام ہے یا ہمارا نام نہیں، اللہ ہی بہتر جانے. اسی لیے اس انسان کو عقل مند کہا گیا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، اپنے نفس پر قابو رکھے، کنٹرول رکھے، اور مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کی فکر کرتا رہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کے فہرست بنا کر حوالے کر دیتے ہیں حضرت اسرائیل سے، ملک الموت کے پاس، جو پورے ایک سال میں جو دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ ہمارا نام ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ ہو، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ صاف ستھری بیدار زندگی، اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے. یہ زندگی ہے ہی کتنی زندگی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے. آخرت کی زندگی کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی اتنی ہے کہ ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. 50 سال، 60 سال، 80، 90 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اتنی ہی زندگی پر ہمارے آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے. اور وہاں کی زندگی کتنی زندگی ہے کہ ایک دن قیامت کا دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک آیت میں یہ ہے قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر.
اور ایک آیت مبارکہ میں ہے کہ قیامت کا، آخرت کا، جنت کا، جہنم کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ایک دن وہاں کا۔ تو کیا نسبت ہے یہاں کی زندگی سے وہاں کی زندگی کو؟ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کی فکر بھی کریں، اور یہ فہرست جو مرنے والوں کی حوالے کی جاتی ہے وہ حضرت عزرائیل کے حوالے کی جاتی ہے، جس کو عام طور پر لوگ ملک الموت کہتے ہیں۔ بہت بڑے فرشتے ہیں، اور ساری دنیا ملک الموت کے سامنے، حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے ایسی ہے جیسے کہ ہمارے سامنے کوئی ایک تشتری ہو جس میں گیہوں کے، چاول کے دانے بکھرے ہوئے، وہ تشتری جیسے ہمارے سامنے پلیٹ ہو تو پلیٹ میں بکھرے ہوئے گیہوں اور چاول کے دانے سارے کے سارے ہم کو نظر آتے ہیں، کیونکہ چھوٹی سر کی پلیٹ ہے، وہ چھوٹی سر کی تشتری ہے۔ تو ملک الموت کے سامنے پوری دنیا کی انسان ایسے تشتری کی مانند ہے، اور ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام پوری دنیا کے انسانوں کو دن میں 5 مرتبہ دیکھتے ہیں۔ کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ کوئی اجنبی نہیں، کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے موت کا فیصلہ کرتے ہیں تو شہروں میں، گلیوں میں کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم تشتری کے دانوں کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں، اسی طریقے سے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام پوری دنیا میں پھیلے ہوئے سارے انسانوں کو اس کا نام آتے فوراً جان جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا تمہیں اجر و ثواب دے دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے نیکی کی ہو اور اس کو لکھائی نہ گیا ہو اور قیامت کے لیے اس کو ثواب نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پورا اجر و ثواب دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کے ساز و سامان، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی ساری زیب و زینت جو نظر آ رہی ہے، یہ ساز و سامان نظر آ رہا ہے، یہ دنیا ہے، دنیا کی ہر شے ہے، یہ سب کچھ فانی ہے، اور دھوکہ دینے والے کوئی بھی ہمارے ساتھ آنے والا نہیں ہے، ہم جانے والے ہیں، اور ہمارے ساتھ آنے والے صرف ہمارے اچھے اعمال یا ہمارے برے اعمال ہیں، اور اسی کے مطابق پھر فیصلہ ہوگا آخرت کے اندر۔ اور موت نام ہے زندگی کے اختتام کا، یا یوں کہیے کہ موت نام ہے روح کو جسم سے جدا کر دینے کا۔ جب جسم کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے، اور ہمارا جسم بالکل بے حرکت ہو جاتا ہے، جان چلی جائے جس کو روح کہا جاتا ہے۔ یہ روح جاتی کہاں ہے؟ یہ جاتی ہے وہاں جہاں سے آئی تھی، جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر پوری دنیا کے انسانوں کی پہلے روحیں جمع تھیں، بہت سارے دنیا میں آ چکے، اب ہم دنیا کے اندر ہیں، اور بہت سارے لوگ ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، آئندہ ان کو آنا ہے، تو آنے والے سارے لوگوں کی روحیں ایک جگہ جمع ہے، جس کو کہا جاتا ہے عالم ارواح، روحوں کے جمع ہونے کی ایک جگہ۔ بلکہ روحوں کے مقام کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو روحیں دنیا میں آئی اور جسموں میں رہی اور جسموں سے نکل چلے گئی، وہ ایک جگہ پر رہتی ہے۔
اور ایک مقام روحوں کا وہ ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی ہیں، بلکہ ان کو اپنے جسموں کا انتظار ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ روحیں دنیا میں آئیں گی بشکل انسان، ان کو ایک جگہ پر رکھا گیا ہے۔ انسان دنیا میں جو روحیں آتی ہیں اور یہاں سے جاتی ہیں تو وہ بھی دو حصوں پر منقسم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی اور اپنی عبادت گزار متقی پرہیزگار لوگوں کی جو روحیں ہوتی ہیں ان کو ایک مقام پر رکھا جاتا ہے جس کو علیین کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی 30 پارے موجود ہیں۔ اور جو لوگ کافر و مشرک ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، ان لوگوں کی روحیں ایک جگہ پر رکھی جاتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے سجین۔ وہ سجین کے مقام پر گناہگاروں کی روحیں رہتی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ روح نکل کر نیک ہے تو علیین میں پہنچ جاتی ہے، اور اگر بد ہے تو سجین میں پہنچ جاتی ہے۔ اب گھر میں جو ہے یہ بے جان لاش میت پڑی رہتی ہے جو اب تک بڑے ناز و نخرے کے ساتھ دنیا میں رہتی تھی، اب یہ ہے کہ نہ اپنا سر کھجا سکتی ہے، نہ کپڑے اتار سکتی ہے، نہ نہا سکتی ہے، بلکہ اسے کپڑے بھی اتارنا پڑے گا، اس کو نہلانا بھی پڑے گا اور اسے کپڑے پہنانا بھی پڑے گا۔ یہ چل کر اپنے مکان قبرستان تک نہیں جا سکے، اس کو لے جانا پڑے گا۔ اتنا بے حس و حرکت انسان کا جسم ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان کو لے جایا جاتا ہے اور قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر اگر نیک ہے تو وہی علیین میں سے روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور اگر گناہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، تو اس جین میں سے روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ اور جسم میں روح کے لوٹانے کے بعد دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ دو فرشتے قبر میں آتے ہیں، اس مرنے والے کو باضابطہ بٹھلایا جاتا ہے۔ بٹھانے کے بعد وہ منکر نکیر فرشتے جو ہے اس مرنے والے سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ مرنے والے سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربوں کا، اے مرنے والے بندے خدا تیرا رب کون تھا، تیرا پالنہار، تیرا پروردگار کون تھا، تیرا رب کون تھا۔ اگر یہ نیک ہے، دیندار ہے، جس نے دنیا میں رب چاہی زندگی گزاری تھی، رب کے حکموں کے مطابق اس نے زندگی گزاری تھی، فرشتے کے سوال کے ساتھ اس کے زبان پر آ جائے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ فوراً فرشتہ دوسرا سوال کرے گا ما دینو کا، وہ مرنے والے تمہارا مذہب کیا تھا، تمہارا دین کیا تھا، کس دین کو ماننے والے تم تھے۔ اگر وہ مسلمان تھا، مذہب اسلام کو فالو کرنے والا تھا، اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کی زندگی کے شب و روز تھے، تو فرشتے کے سوال کے ساتھ اس کی زبان پر آ جائے گا دینی الاسلام، میرا مذہب وہ تو اسلام تھا، فوراً زبان پر آ جائے گا۔ تیسرا سوال کرے گا فرشتہ ومن نبی کا، اے مرنے والے تمہارے نبی کون تھے۔ اگر یہ نبی کا ماننے والا تھا، نبی کی تعلیمات اس کی زندگی کے اندر تھی، اس نبی کی لائی ہوئی شریعت و سنت اس کی زندگی میں تھی، تو فرشتے کے سوال کے ساتھ فوراً جواب دے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی تو حضرت محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بعض روایات میں ہے کہ 3 سوالات کے جوابات دینے والے سے پوچھا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک بتلائی جائے گی قبر میں، اور کہا جائے گا مرنے والے بتائیے کون ہے، پہچانتا ہے، شبیہ بتائی جائے گی۔ اگر یہ پیغمبر کا ماننے والا، پیغمبر کا جاننے والا، پیغمبر کی شریعت و سنت اس کی زندگی میں تھی، تو پیغمبر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا، اگرچہ کہ دنیا میں آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، ہم نے نہیں دیکھا ہے پیغمبر، لیکن پیغمبر کو مانتے ہیں، پیغمبر کی شریعت کو مانتے ہیں، پیغمبر کی شریعت و سنت پر ہم عمل کرتے ہیں، اگرچہ کہ ہم نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، لیکن پیغمبر کو ماننے
اور شریعت پر عمل کرنے کی برکت سے حضور کی شبیہ مبارک کو دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ میرے آقا حضرت محمد ہے۔ جیسے یہ تیسرا سوال کا جواب مکمل ہو جائے گا، غیر سے آواز آئے گی، فرشتوں میرے بندے نے بالکل سچ کہا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اسلام اس کا مذہب ہے، اور آخری نبی حضرت محمد اس کے نبی رسول ہیں۔ اور یہ شبیہ مبارک بالکل پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک ہے۔ غیر سے آواز آئے گی، جیسے آواز آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری آواز یہ آئے گی کہ فرشتوں اس مرنے والے کو جنت کا لباس پہنا دو۔ چنانچہ فرشتے قبر کے لوگ کو جنت کا لباس پہنائیں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ فرشتوں اس لیے جنت کا بستر بچھا دو، قبر میں اس کے جنت کا بستر بچھایا جائے گا۔ پھر فرشتے اس کے لیے سیدھی جانب سے قبر میں ایک دروازہ کھڑکی کھولیں گے اور اسے بتلا دیں گے، نم کا نومۃ العروس، اے مرنے والے ایسے سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے، اسے سوائے اس کے دلہے کے اور اس سے محبت کرنے والے کے سوائے اسے کوئی نہیں جگاتا، اب قیامت تک تجھے سوائے خدا کے کوئی نہیں جگائے گا۔ ایسے کس طرح یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یعنی جنت بتلائی جائے گی۔ بندہ مرنے والا دیکھے گا اور وہاں سے قیامت تک، آج مرا ہے قیامت تک نہ جانے کتنے برس کے بعد آئے گی، لیکن اسی کھڑکی سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اے سی اور ایئر کنڈیشن کی طرح اس کو یہاں پر ملتی رہیں گی، پرسکون وہ قبر میں سوئے گا، ہزار سال قبر میں سوئے گا۔ لیکن قیامت کے دن ایسے آدمی کو جس نے فرشتوں کی تینوں سوالات کے جوابات دیے تھے اور دنیا میں اپنا رب چاہی زندگی گزاری تھی، اسلامی تعلیمات کو فالو کیا تھا، نبی کریم علیہ السلام کو مانا تھا، آپ کی شریعت پر عمل کیا تھا، تو ایسا آدمی قبر میں ہزار برس سوئے گا۔ جب قیامت کی اسے بیدار کیا جائے گا تو ایسا لگے گا کہ عصر کی نماز پڑھ کے سویا تھا، مغرب کی نماز کے لیے اس کو بیدار کیا گیا، ہزاروں برس کا عرصہ گزرنے کے بعد اتنا مختصر عرصہ لگے گا۔ یہ صلاح ہے اور یہ جزا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کو ماننے کی اور مرضی مولا کے مطابق زندگی گزارنے، اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے کی وجہ سے اور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے یہ صلہ ملے۔ اور اگر مرنے والا گناہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، وہ اس جن میں سے روح اس کے قبر میں لوٹائی دی جائے گی۔ فرشتے اس گناہگار سے بھی پوچھیں گے من ربک، مرنے والا کیا کہے گا؟ ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے پریشانی، مجھے نہیں معلوم رب کسے کہا جاتا ہے۔ فرشتے دوسرا سوال کریں گے، اے مرنے والے بتا تیرے مذہب کا نام کیا تھا؟ وہ مذہب کا نام بھی نہیں بتا سکے گا کیونکہ مذہبی تعلیمات کو فالو ہی نہیں کیا تھا اس نے، رب چاہی زندگی ہی نہیں گزاری تھی، اس نے منمانی منچاہی زندگی گزاری تھی۔ تو ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے پریشانی، ہائے مصیبت، مجھے نہیں معلوم مذہب کسے کہا جاتا ہے۔ فرشتہ تیسرا سوال کرے گا، ومن نبیوں کا، وہ مرنے والے تیرے نبی کون ہیں؟ وہ یہی کہے گا، ہائے افسوس، ہائے مصیبت، ہائے پریشانی، مجھے نہیں معلوم نبی کسے کہا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی تینوں سوالات مکمل ہو جائیں گے، وہ ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے گا کہ اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کیا جائے گا، ایک بڑا بھاری سانپ اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا، اور وہ سانپ اس مرنے والے سے باضابطہ بات کرے گا اور اسے نمازوں کے اوقات یاد دلا دلا کر اسے مارے گا۔ تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، میں تجھے ظہر تک مارتا رہوں گا۔ جیسے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سانپ رک جائے گا، پھر بات کرے گا، تو نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے، تجھے اثر تک مارتا رہوں گا۔ اثر کا جیسے وقت شروع ہوگا، اندازے کے حساب سے وہاں کے لحاظ سے
یا دنیا کے لحاظ سے جو بھی ہو اللہ بہتر جانے، تو وہ اژدہا رک جائے گا اور بات کرے گا تو نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، تجھے مغرب تک مارتا رہا، مغرب کی نماز نہیں پڑھی عشاء تک، عشاء کی نہیں پڑھی صبح تک مارتا رہا۔ اور اس قدر وہ زہریلا اژدہا ہوگا جو قبر میں اس بے نمازی کو اور اس گناہگار کو ڈسنے کے لیے پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ ازدہ زمین کے اوپر پھونک مار دے اس کے زہر کی وجہ سے قیامت تک اس زمین کے اوپر سبزہ گھاس نہیں اگے گی۔ اللہ کی پناہ، وہ اگر ہم انسانوں کے بدن پر اگر وہ ڈنک مارے گا تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ میں بڑے گناہوں سے بچ سکوں، اور پھر کبیرہ گناہ ہم سے زندگی میں تاجر ہو گئے، توبہ کا موقع نہ ملے یا مہلت نہ آئے یا توفیق توبہ کی نہ ہو اور دنیا سے ہم چلے جائیں، پھر قبر میں کہیں یہ سلوک نہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، اپنے آپ پر رحم کھانے کی ضرورت ہے، دوسروں پر نہ صحیح کم از کم اپنے آپ پر رحم کھانے کی ضرورت ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتے جاتے ہوئے اس کے قبر میں بائیں طرف ایک کھڑکی کھول کر چلے جاتے ہیں اور بعض اس مرنے والے سے کہتے ہیں کہ تیرے ٹھکانہ اب یہ ہے، یعنی دوزخ اور دوزخ کی دہکتے ہوئے انگارے اور وہاں کی لو اور وہاں کی مصیبتیں پریشانی یہاں سے قبر میں سے نظر آئیں گی، اور وہاں سے گرم گرم لو یہاں قبر میں آتی رہے گی، اپنے قبر کے اندر گرم لو کے ذریعے سے جھلستا رہے گا۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، ان کی زندگی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کبھی شاید ان کو مرنا ہی نہیں، کبھی موت کی فکر نہیں ہوتی، اور کبھی خدا کا خوف ان کے دل میں نظر نہیں گزرتا، اس طرح بے خوف نڈر ہو کر زندگی گزارتی، کوئی خوف خدا نہیں، کوئی شریعت کا پاک و لحاظ نہیں، جب چاہا جیسی چاہا اپنے زبان کو استعمال کر لیا، جسے چاہا جو چاہا بول دیا، جس پر چاہا جو چاہا الزام لگا دیا، جسے چاہے دھوکہ دے دیا، جس کا چاہا لے لیا، دینے کا نام نہیں۔ الامان والخوف، پتا چلے گا مرتے ساتھی قبر کے لیے۔ اس لیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سے کسی کو جانا ہے کسی کو نہیں جانا، ایسا نہیں ہے، دنیا میں جو بھی آیا اسے دنیا سے جانا ضرور ہے، اور کس انسان کو کب کہاں کس جگہ کس حالت میں موت آئے گی نہیں معلوم، نہ حالت معلوم، نہ جگہ معلوم، نہ کب آئے گی موت یہ بھی نہیں معلوم۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے موت آتی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ حضرات کو سناؤں تو کچھ نصیحت بھی ہو اور کچھ عبرت بھی ہم اس سے حاصل کرنے والے بنے۔ احیاء العلوم ایک بہت بڑی کتاب ہے، حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں یوں بیٹھے ہوئے تھے، اطراف ان کی امت کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت مجلس میں آ جاتے ہیں، کچھ سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، آ جاتے ہیں، لیکن گفتگو کرنے کے بعد مجلس سے اٹھ کر چلے نہیں جاتے بلکہ مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، اور ایک آدمی کو بار بار گھورنا شروع کرتے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کرتے ہیں ملک الموت حضرت اسرائیل سلیمان علیہ السلام کے مجلس سے ایک آدمی کو۔ وہ گھبرا جاتا ہے جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے، پھر مجلس ختم ہو جاتی ہے اور ملک الموت وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو وہ آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ پیغمبر مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے اور میرا جی گھبرا رہا ہے، وہ آپ کے مجلس میں جو کوئی مہمان آئے تھے نا، وہ مجھے بہت گھور کر دیکھ رہے تھے، جب سے مجھ پر بالکل میں بے چین ہوں، پریشان ہوں، گھبرا رہا ہوں اور مجھے رہا نہیں جا رہا ہے۔
سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ تو ملک الموت تھے، وہ حضرت اسرائیل تھے، وہ اور زیادہ گھبراہٹ شروع ہو گئی ان کو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو گھبراہٹ ہے، کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید میری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے وہ، اس لیے مجھے آپ کے پاس جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے کہ کہیں جانا ہو تو ہوا کے اوپر تخت بچھایا جاتا ہے اور آپ اس کے اوپر سوار ہو کر ہزاروں میلوں کلومیٹر کا سفر بالکل پل کر جاتے ہیں۔ 1 مہینے کا سفر صبح سے دوپہر تک کا ہو جاتا ہے، اور پھر دوپہر سے شام تک پھر 1 مہینے کا سفر ہو جاتا ہے۔ تو میں ایک جزیرے میں جانا چاہتا ہوں، اس جزیرہ ہندوستان کے اندر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں فلاں جزیرے میں جانا چاہتا ہوں، اور آپ ہوا کو حکم دے دیجیے کہ میں وہاں جزیرے میں جا کر اپنے زندگی کے دن کاٹ لوں گا، مجھے بڑی وحشت ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت چرندوں پر، پرندوں پر، جانوروں پر، حیوانوں پر، جنات اور انسانوں پر تھی، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 لوگ ہیں، ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ ہوا کو حکم دے دیا کہ اس بندے کو ہندوستان کے فلاں جزیرے پر پہنچا دیا جائے۔ وہ ہوا اس بندے کو اٹھا کر ہندوستان میں لا کر چھوڑ دی۔ اس جزیرے پر پہنچنا تھا کہ ملک الموت حاضر ہو گئے اور فوراً روح قبض کیے چلے گئے۔ پھر دوسرے موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں ملک الموت آئے تھے، تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے، پچھلے مجلس کے اندر تم آئے تھے اور میرے مجلس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تم ایک بندے کو بہت زیادہ گھور رہے تھے، بار بار دیکھ رہے تھے، کیا بات تھی؟ تو ملک الموت نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ پیغمبر حضرت سلیمان، میں اس حیرت میں تھا، تعجب میں تھا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ چند لمحے کے بعد اس کی روح قبض کرنا ہندوستان کے ایک جزیرے کے اندر، اور وہ یہاں آپ کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں حیرت کر رہا تھا، اس کی روح تو مجھے جزیرے میں ہزاروں کلومیٹر دور، ہزاروں میل دور وہ جزیرے میں اس کی روح قبض کرنا ہے، اس کے موت کا مقام تو وہ ہے اور وہ آپ کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ آپ کو دیکھ کر تو بہت پریشان تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے اڑتے ہی میں وہاں اس کا پہنچنے کا انتظام ہو گیا اور میں نے وہاں پہنچ کر اس کی روح قبض کر لی۔ دیکھا تو یہ انتظام خدا کی طرف سے ہوتا ہے، کون کب کہاں کس حال میں مرے گا ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم، یہ کہ سب اللہ جل جلالہ امن والوں کو معلوم ہے۔ انسان اپنے پیر چل کر اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے جسے موت آ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے کسی حادثے میں، لوگ یہ کہنا شروع کرتے ہیں حالانکہ ہم نے منع کیا تھا کہ مت جائیں، پھر بھی چلا گیا۔ ارے وہاں اس کا موت انتظار کر رہی تھی، آپ لاکھ روکتے نہیں رکتا ہوا۔ اس طریقے سے انسان اپنے پیر چل کر اپنے موت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اور کس کو کس حال میں موت آئی اس کا بھی کوئی پتا نہیں ہے۔ پچھلے ماضی میں تو شاید اس کا یقین نہ آتا ہو، لیکن آج اس کا یقین ہے۔ دیکھیے ہم طہارت سے ہو یا نہ ہو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، مہینوں بستروں پر دواخانوں پڑے رہتے ہیں، دونوں ضرورتیں چالو رہتی ہیں اور نلیاں لگی بھی رہتی ہیں، نہ کوئی کلمہ تلقین کرنے والا وہاں پر ہوتا۔ پچھلے دنوں ایک دواخانے میں ایک صاحب کی مزاج کرسی کے لیے حاضر ہو گئے کہ معلوم ہے کہ فلاں صاحب دواخانے میں شریک ہیں، میں اور ایک حافظ صاحب دونوں مل کر دواخانے میں پہنچے، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ، ہم پہنچے، ان کی والدہ وہاں پر موجود تھے رات میں، لیکن وہ جیسے رات بھر میں ہوں بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا میں ایک آدھے گھنٹے میں گھر جا کر منہ دھو کر میں آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ نکلی اور اسی دوران ہم وہاں پر پہنچے۔ ہم پہنچے اور وہاں روح قبض ہو گئی، نہ ماں موجود ہے وہاں پر، نہ تنہا اکیلا بستر پر پڑا ہوا۔ اب وہاں پر کہاں کون اسے کلمے کی تلقین کرنے والا؟
اس لیے محترم بزرگ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ دنیا کی زندگی 50 سال 70 سال 80 سال 100 سال کی زندگی، اور قیامت کا ایک دن بعض آیات کے مطابق 1000 دنیا کے سالوں کا ایک دن، اور بعض قرآن کریم کے آیات کے مطابق 50,000 دنیا کے سالوں کا قیامت کا ایک دن۔ اسی 50 60 70 سال کی زندگی پر اتنی بڑی زندگی کا دار و مدار ہے۔ کیوں نہ اس زندگی کو، مختصر کی زندگی کو صاف ستھری گزاری جائے، بے داغ گزارا جائے، ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، نہ کسی کے ساتھ حسد ہو، نہ جلن ہو، نہ کسی سے کینہ ہو، نہ کپٹ ہو، بلکہ ہر کسی کے لیے اپنا سینہ کشادہ صاف ستھرا رکھا جائے۔ لیکن نہیں، ہم اس طریقے سے داغدار زندگی گزار کر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاید مرنا نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے بڑے پیغمبر گزرے، ملک الموت سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے معاہدہ کیا تھا، اسرائیل جب بھی آنا تو پہلے قاصد کو بھیجنا، پھر آنا کہ میں آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ پیغمبروں کے پاس جو ملک الموت جاتے ہیں تو اجازت لے کر جاتے ہیں۔ تو معاہدہ ہوا پیغمبر یعقوب علیہ السلام سے اسرائیل سے کہ جب بھی آنا ہو، میری روح قبض کرنا، تو پہلے قاصد کو بھیجنا، اطلاع دینے والے کو بھیجنا، پھر آنا میری روح قبض کرنے کے لیے۔ کچھ دنوں کے بعد ملک الموت پہنچ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھا کہ اچانک آنا کیسے ہوا؟ پیغمبر، میں تو آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ پہلے کوئی قاصد بھیجنا پھر آنا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اجی پیغمبر، میں نے ایک نہیں کئی قاصدوں کو، اطلاع دینے والوں کو پہلے میں نے بھیجا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا مطلب؟ کیا تمہارے داڑھی میں سفید بال کا اگ آنا یہ تمہارے قاصد ہے کہ تمہاری منزل قریب آ رہی ہے؟ تمہارے گھر سے، تمہارے محلے سے کسی جنازے کے اڑ جانا یہ قاصد ہے، یہ اطلاع ہے، یہ وارننگ ہے کہ تم کو بھی ایک دن جانا ہے۔ کانوں سے کم سنائی دینا، آنکھوں سے کم دکھائی دینا، اور اعضاء کا اضمحلال ہونا، مزمحل ہونا، یہ سارے قاصد ہیں، یہ وارننگ ہے، یہ اطلاع ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اچانک آ گیا؟ میں کبھی کسی کے گھر اچانک نہیں پہنچتا، پہلے وارننگ دی جاتی ہے، پھر اطلاع دی جاتی ہے، قاصد بھیجے جاتے ہیں، پھر میں آتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہے کہ سر میں تیار ہوں۔ ملک الموت نے روح قبض کر لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو گئے۔ موت نام ہے اللہ سے ملاقات کا۔ اچھے لوگ، دیندار لوگ موت آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ چلو اللہ سے ملاقات کا موقع آ گیا۔ اسی وجہ سے ان کے چہرے پر ایک قسم کی مسکراہٹ آتی ہے، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گناہگار ہوتے ہیں، بد نصیب ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، بد چلن ہوتے ہیں، اتنا ہی وہ لوگ موت سے گھبراتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، بعضوں کے قبر میں رکھنے کے بعد ہی شکل اس کی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ مرنے کے بعد، قبر میں اتارنے کے بعد اسے کفن کو نہ کھولا جائے۔ لیکن جہالت کہیے یا لوگوں کی ضد کہیے کہ قبر میں اتارنے کے بعد بھی چہرہ ہٹا کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں دیکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ گناہگار آدمی ہو تو وہیں سے عذاب کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ خدا نہ کرے، 1000 مرتبہ خدا نہ کرے اگر کیفیت بدل گئی ہو تو خواہ مخواہ کے مرنے کے بعد ایک آدمی سے ہمارے بدگمان ہو کہ نہ جانے کس گناہ میں مبتلا تھا، قبر میں رکھتے ہی عذاب شروع ہو گیا۔ ہاں اتنا کیجیے، آپ کے غافل سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بخش دیجیے، مرنے والے کو ایک قرآن پڑھ کر بخشنے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنا، اس کے اوپر ایک قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہم نہیں کرتے، لائن لگا کر دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ قبر میں اتارنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں گھر کا قریب کا کوئی آدمی ہو
تو دیکھ لے کہ حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے ایک مرتبہ کفن پہنانے کے بعد اور قبر میں اتارنے کے بعد خاص طور پر تو نہیں دیکھنا۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے شب برات کے ضمن کے اندر، چونکہ بہت سارے اہم فیصلے اس رات کو ہوتے ہیں، ان تمام فیصلوں ایک اہم فیصلہ موت و حیات کا ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہ گزارشات رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف ستھری، بااخلاق، باکردار، بیدار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی موت سے پہلے ہمیں اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔